بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ دور میں جو لیڈیز کے باربر شاپ بنے ہوئے ہیں یا جس طرح سے مختلف قسم کے فیشن اور لیڈیز کے بالوں کو گودنا یا کہ بالوں کے بارے میں یا کہ ان کے چہرے کو یا ان کے جسم کو خوشنما بنانے کے لیے جو چیزیں لوگوں نے آج شاپ کھول کے رکھے ہیں، جیسے سالون لیڈیز کے بھی ویسے ہی جیسے مردوں کے بنائے گئے ہیں تو ویسے ہی لیڈیز کے بھی مختلف قسم کی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جسے بخاری مسلم نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو خوبصورتی کے مقصد سے گودنا گدوانا یعنی ٹٹو بناتی ہیں اور ٹٹو کا کام کرنے والی عورتوں پر، اور اسی طرح سے بالوں کو نوچنے والی اور نچوانے والی عورتوں پر، اور نمبر 3 ہے دانتوں میں سوراخ کرنے والی، دانتوں سامنے کے دانتوں کو یا تو چھوٹا کرنا یا سوراخ کرنا خوبصورتی کے لیے، اور وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دے. قبیلے بنو اسد کی ایک عورت ام یعقوب نامی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے سنا کہ یہ گودنا گدوانے والی اور بالوں کو کھیڑنے والی اور اسی طرح سے دانتوں کو بنانے والی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ لعنت بھیجوں میں ایسی عورتوں پر جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی اپنی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے یہ جو قرآن ہے شروع سے آخر تک میں نے پورا پڑھا ہے، کہیں بھی میں نے اس کو نہیں پایا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر آپ قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھتی تو اس کو ضرور پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی پیغمبر علیہ السلام تمہیں جو کچھ حکم دیں تو اس حکم کو تم لے لو اور اس کی اتباع کرو، اور نبی علیہ السلام تمہیں جس چیز سے روکیں اس سے تم باز آ جاؤ. سورۃ الحشر آیت نمبر 7. عورت نے کہا کہ میں نے ابھی دیکھا کہ آپ کی عورت کے اندر کچھ چیزیں وہ بھی اس طرح کی پائی جاتی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جاؤ دیکھو اپنی ہماری عورت کو، اگر تم پاؤ تو آ کر بتانا. اس کے بعد وہ گئی اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت کو دیکھا تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں پائی، تو واپس آ کر کہنے لگی کہ میں نے آپ کی عورت میں کچھ نہیں دیکھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تم اس عورت کے اوپر جو میں نے باتیں کہی ہیں لعنت کی اگر اس کے اندر پائی جاتی تو پھر اس عورت کو میں کبھی اس کے پاس نہ جاتا، اس کو طلاق دے دیتا مطلب. اور یہ حدیث جو بہت عظیم الشان ان عورتوں کے بارے میں جو کہ اس طرح کی باربر کی دکانوں میں سالون میں عورتوں کے جا کے اپنے بال یا اپنے چہرے کو یا اپنے بھووں کو بناتی ہیں، ان کے لیے یہ سب بڑی وعید اور اللہ کی لعنت بتائی گئی ہے. ان میں سے سب سے پہلے جو ٹٹو کے نام سے جو مختلف قسم کے وہ بناتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں جسم پر یا کسی بھی حصے پر، مرد ہو یا عورت دونوں کو شامل ہے. اسی طرح سے نمبر 2 وہ بالوں کو نوچنے والی جیسے بھووں کو بناتے ہیں، بھووں کو بنانا یا کہ چہرے کو بالوں کو نوچ کر خوبصورت بنانا. نمبر 3 وہ دانتوں کو سوراخ کرنا، دانتوں کو چھوٹے کرنا، یہ تو تمام ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب سر نبی علیہ السلام کے رازدان مانے جاتے تھے اور یہ نبی علیہ السلام کے خاص الخاص اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے بڑے پابند تھے. تو اس حدیث سے ہمیں جو فوائد ملتے ہیں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت. نمبر 1 اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ کہنا کہ جن پر اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کتاب میں لعنت کیسے کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی وہ گویا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ہر بات وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے. نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جیسے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، آپ کوئی بھی اپنی بات اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ کا ہر کہا
وحی الہی ہوتا ہے، سورہ نجم۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی، ذکر نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو آپ کھول کھول کے بتائیں اور ان کی طرف جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے میں بڑے شدید تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور بڑی جہاد کرتے تھے بدعت کے خلاف، اور خلاف سنت کوئی بھی آدمی دیکھتا تو آپ بڑا اس کی مخالفت کرتے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم اپنی فطرت پر چلو اور اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہ کرو، اس لیے کہ آدمی کا ہدایت پر پہلے والوں کے راستے پر چلنا زیادہ بہتر ہے بمقابل اس کے کہ وہ کوئی بدعت ایجاد کرے اور گمراہی کا وہ لیڈر بن جائے۔ اور عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اتبعوا، لوگوں اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعتیں ایجاد نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے تمہارے اسلاف نے سب کچھ عمل کر کے مکمل کر دیا ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بات معلوم ہو کسی سے تو جلد بازی کر کے فیصلے کرنا، الٹا سیدھا کہہ دینا کسی کے بارے میں غلط ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس قبیلہ بنو اسد کی یعقوب آتی ہیں اور تحقیق کرتی ہیں، پوچھتی ہیں بات کو، تو کسی بھی بات کو قرآن و سنت کے اندر کہا گیا کہ کوئی بھی جلد بازی کر کے ہم کوئی فیصلہ کریں، کوئی غلط بات کہہ دیں تو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو اس لیے آدمی کو بات تحقیق کرنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اسلام میں احکام کے استدلال کا طریقہ بتایا کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے اور جو قرآن کے حدیث سے ہمیں موقع ملتا ہے تو وہ گویا اللہ کی طرف نسبت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جائز ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اسباب لعنت سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ ہر وہ کام جس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے تو وہ ہلاک ہونے والے اور ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے محروم ہونے والے اور گناہوں کے مرتکب اور نافرمان ہیں۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، نافرمانوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور اس دنیا کے اندر ان پر لعنت کی گئی ہے جو سورہ ہود کے اندر فرمایا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعن اللہ السارق یسرق البیضہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس چور پر جو انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے لعنت ہے اس چور پر جو رسی چوری کرے اور اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، اور سود کا لکھنے والا، اور سود کے اوپر گواہی دینے والوں پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ جو آج باربر کی دکانیں عورتوں کی جو بنی ہیں، جہاں عورتیں جا کر اپنی فیشنیبل مردوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جو جینس پینٹ پہنتی ہیں، شرٹ پہنتی ہیں، مردوں کی طرح چلتی ہیں، اور وہ مرد جو مردوں کے چہرے کو منڈا کر، داڑھی صاف کر کے چہرے سے بالکل بال نکال کے عورتوں کا جیسے چہرہ بناتے ہیں، اور عورتوں کی چال ان کے اندر آتی ہے، ڈھال آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، اور اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، جیسے 11ویں کے لیے یا درگاہوں پر، مزاروں پر، یا کسی پیر و مرشدوں کے لیے لوگ جانور مرغے ذبح کرتے ہیں۔ اور اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اور اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نقشوں کو بدل دیتا ہے، یعنی زمین کے جو مپائی ہے اس زمین کو نقشے بنا کر بدل کر اپنے زمین میں ہڑپ لیتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد، عبادت گاہیں بنا لیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اس طرح بہت ساری احادیث ہیں جس میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو دوستو، عورتوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی لعنت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچیں۔ اور اس کے اندر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آدمی لعنت کا مستحق نہیں ہے اس کو لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ عورتوں کی عادت ہے، لوگوں پر لعنت کرتی ہیں، الٹا برا سیدھا کہتی ہیں، تو کسی پر کوئی لعنت کرنا حرام ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ کہا کہ لعنت کرنا کسی بھی انسان پر جو بے گناہ ہے حرام ہے۔ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، اور اجماع ہے کہ کوئی آدمی کسی پر خاص نام لے کر کسی پر لعنت کرے۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کی، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان پہ جاتی ہے اور وہاں دیکھتی ہے کہ آسمان کے دروازے بند ہیں، پھر وہ لعنت زمین پر لوٹا دی جاتی ہے اور زمین کے دروازے بھی بند ہیں، تو پھر دائیں اور بائیں دیکھتی ہے تو کہیں بھی اس کو راستہ نہیں ملتا ہے، تو وہ لعنت اسی پر گرتی ہے جس نے لعنت کیا ہے، اور یہ لعنت کرنے والے پر خود اس کی لعنت اس پر پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن وہ نہیں ہوتا ہے جو طعنہ دیتا ہے کسی کو اور کسی کو لعنت کرتا ہے اور بے حیائی کی اور فحاشی اور بے فضول باتیں کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں 4 باتیں ہیں، لعن و طعن کرنے والا اور فحاشی اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور فضول باتیں کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسند احمد اور ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے۔ چہرے سے بال اکھڑنے والی عورتوں کا جو اس میں ذکر ہے، اس میں سے ایک چیز مستثنا ہے کہ جیسے بعض عورتوں کو مونچھوں کی جگہ بال آتے ہیں یا داڑھی کی جگہ بال آتے ہیں تو ان کو نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو چہرے پر بالوں کو صاف کر کے جیسے بھووں کو بناتے ہیں یا آنکھوں کے بال بناتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ عموماً اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس تخلیق پر عورت کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر تبدیلی لانا، اس کے اندر تخلیق کو بدلنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا ہے ویسے ہی اس کو ہونا چاہیے، اور کسی بھی تبدیلی کو جیسے عورت کے لیے لعنت ہے ویسے مردوں کے لیے بھی لعنت ہے۔ مردوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مردوں بھی عورتوں کی طرح مہندی لگاتے ہیں، پھول پہنتے ہیں، انگوٹیاں پہنتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی لعنت ہے ان پر جو مرد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں عورتوں کی طرح۔ اور اسی طرح سے عورتوں میں جو اور بھی کہا گیا کہ چوٹی کے بالوں کو بڑھانا دوسرے بالوں سے، چاہے وہ اپنے بال ہوں چاہے وہ دوسروں کے بال ہوں یا ایک ریڈی میڈ بال ہوں، کسی بھی قسم کے بالوں کو لگانا، اس پر بھی دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ جی، صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت سفیان روایت کرتے ہیں شام سے، انہوں نے کہا کہ فاطمہ بنت منذر سے میں نے سنا، وہ حضرت اسماء سے انہوں نے سنا کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میری بیٹی کو کچھ بیماری آ گئی تھی، اس بیماری کی سبب سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں، تو میں نے اس کی شادی کر دی ہے، تو اس کا شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کے بالوں کو، جو سر کے بال جھڑ گئے ہیں تو بالوں کو لگا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والموصولۃ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس عورت پر جو بالوں کو جوڑتی ہیں اور جوڑنے کا کام کرتی ہیں، یعنی جوڑنے والی اور جڑوانے والی، چوٹی اس طرح سے بنانے والی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بہرحال اس کی طرح کی جو جتنی بھی عورتوں کے سلسلے میں چیزیں جو تخلیق کو بدلتی ہیں، اپنے اسٹائل کو بدلتی ہیں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، یا یہ کہ اپنی اصل چیز کو بدل کے کوئی اور چیز اپنا ایک آئیڈیل بناتی ہیں، تو ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سے ان عورتوں پر بھی لعنت ہے، ان مردوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بدل کر شیونگ کر کے چہرے کو داڑھی اور مونچھ اور اس طرح سے بالکل شیو کرتے ہیں، اور یا ہے کہ لباس میں یا عورتوں کے کسی بھی چیز کو اپنا اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو ان کی مدد کرتے ہیں ان چیزوں میں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
تعاون کرنا چاہیے نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اور اللہ کی لعنت کے کاموں میں جو تعاون کرتے ہیں وہ گناہ پر اور دشمنی پر مدد کرتے ہیں تو ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے، خاص طور پر عورتوں کے سلسلے میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، عورتوں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کے اس طرح کی جو حرکتیں کی جاتی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ آج جو ہماری مصیبت ہے اس مصیبت سے بچنے کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ اس طرح کے جتنے بھی غلط کام ہیں ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ رب العالمین ضرور معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا ہر عورت ہر مرد کا یہ اس وقت میں بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔